بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 58، 59 اور 60 کا ترجمہ یہ ہے: وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہماری طرف سے عذاب کا فیصلہ آ گیا، نجینا ہودا والذین آمنوا معہ، ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی، برحمت منا، اپنی خاص رحمت کے ساتھ، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ قوم عاد کی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی نافرمانی کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش متکبر ضدی آدمی کے پیچھے چل پڑے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجی گئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت برسے گی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، کفر کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، ہود علیہ السلام کی قوم عاد اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اللہ تعالی انسانوں کی طرف جو انبیاء علیہم السلام بھیجا کرتے تھے، انبیاء کا کام یہ تھا لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینا، یہ انبیاء کا کام تھا۔ ہدایت دینا یا ہدایت پر لانا یہ انبیاء کا کام نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہمارے سامنے اس واقعے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی طرف کتنی محبت کے ساتھ، کتنی شفقت کے ساتھ، کتنی ہمدردی کے ساتھ بلایا، مگر بیٹا نہیں آیا۔ اور یقیناً حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھی اسی طرح سے سمجھایا ہوگا، مگر وہ نہیں مانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کتنی ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ زندگی بھر سمجھایا، آخری دم تک سمجھایا، مگر ان کے والد نہیں مانے، وہ کفر پر مر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل کو کتنا سمجھایا ہوگا کہ اے میرے پیارے بیٹے، یہ جو تم اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو، اسے قتل کر رہے ہو، یہ غلط ہے، نہیں کرو، مگر وہ نہیں مانا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کے لیے بڑی چاہت تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور آپ نے اس کے لیے اپنی پوری جان کی بازی بھی لگا دی، مگر وہ نہیں مانے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہدایت دینا یہ انبیاء کا کام نہیں تھا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور ہدایت اللہ تعالیٰ کس کو دیتے ہیں؟ جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جس میں ہدایت کی طلب ہے۔ بے طلب لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، ہم تم پر زبردستی ہدایت کو مسلط کر دیں، تھوپ میں، یہ ہمارا اصول اور ضابطہ نہیں ہے، ہم ایسے نہیں کیا کرتے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، پھر اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ ایک آدمی ساری زندگی نماز پڑھنے کی نیت ہی نہ کرے، بہانے بناتا رہے، تو وہ کیسے نمازی بن جائے گا؟ ایک آدمی ساری زندگی فجر پڑھنے کا ارادہ ہی نہ کرے، نیت ہی نہ کرے، کوشش ہی نہ کرے، وہ کیسے فجر کا نمازی بنے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے لیے انسان اپنی طلب کو جب دکھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرماتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسی طرح بہت سمجھایا،
مسلسل سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، جا کر اللہ کا پیغام سناتے رہے، وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں کوئی الٹے راستے پہ چلائے گا نا تو ہمیں وہ سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے دیکھا جائے مسجد میں نوجوان کم نظر آئیں گے، کھیل کے میدان میں میدان بھرا ہوا نظر آئے گا، الٹے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے لوگ شوق سے تیار ہو جاتے ہیں۔ نبی کی بات، سیدھی بات، ہدایت والی بات لوگوں کو بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ جب سارے کام کرا کے فارغ ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اب اللہ سے معافی مانگ لو، اب توبہ طائب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ہمارے نبی کی بات کو نہیں مانا، وہ سمجھ میں بات نہیں آئی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جو سرکش، ضدی، متکبر، اللہ سے دور کرنے والا، جب بھی انہیں بلاتا، جس طرف بھی بلاتا، یہ اس کی طرف لپک کر چلے جاتے۔ تو اللہ کے پیغمبر دعوت دیتے رہے، پھر فرمایا کہ جب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ہم نے ان کی ہلاکت کا اور انہیں تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو تباہ کیا ہے؟ ایک تو کئی عرصے تک بارشوں کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا، بارش ہی نہیں ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی اس بارش کی بندش کے باوجود بھی نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ نبی نے ان کو سمجھایا ایمان لے آؤ، یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ بارشوں کو برسائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، زبردست بارش برسے گی۔ انہوں نے کہا اگر ایمان سے ہمیں بارش ملتی ہے تو ہمیں ایک قطرہ بھی نہیں چاہیے، یہ ہم نہیں کریں گے۔ پھر ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا، دور سے نظر آیا، بڑا خوش ہونے لگے، ناچنے لگے، ساری قوم ایک جگہ جمع ہو گئی، لو بھائی بارش ہونے والی ہے۔ وہ بادل کا ٹکڑا بھی آیا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی بھیجا اور ہوا کے پریشر کو تھوڑا سا بڑھا دیا اور اس کے دنوں کو بھی بڑھا دیا۔ 7 راتیں اور 8 دن تک اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو چلایا ہے، اور یہ بڑے قداور اور طاقتور لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نقشہ یوں بیان فرمایا کہ ان کو اس ہوا نے اٹھا کے ایسے پٹخ کر زمین پر مارا جیسے کھجور کے درخت کے تنے زمین سے نکلیں، ہوا میں جائیں اور نیچے آ کے گر پڑے۔ ان کی لاشیں یوں پڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے درخت کو، کھجور کے درخت کو، اس کے تنے کو نکالا اور زمین پر پٹخ مارا۔ ان کی لاشوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں عبرت کا نشانہ بنایا۔ 8 دن اور 7 راتیں وہ ہوا چلتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنایا۔ عام طور پہ دیکھا جائے پانی اور ہوا انسان کی زندگی کا ذریعہ ہے، مگر یہی چیز جب اللہ تعالیٰ تھوڑی زیادہ مقدار میں بھیج دیتے ہیں تو پھر انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے کراچی میں تھوڑی سی جھلک دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی چند منٹ کے لیے تیز ہوا بھیجی تھی، کیسا منظر بن گیا تھا۔ اگر یہی تیز ہوا ایک دن چلتی رہے، ایک ہفتہ چلتی رہے، یہ کراچی کی بلڈنگوں کا تو نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔ مگر یہ انسان اتنا ضدی اور اڑیل ہے، یہ اللہ کی قدرت اور طاقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی معمولی سی چیز، معمولی ہتھیار، معمولی ایٹم بم، اس سے ڈرتا ہے، اللہ کی قدرت سے نہیں ڈرتا، اللہ کی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو یوں ہلاک کر دیا کہ ان پر تیز ہوا آئی اور اس ہوا کے ذریعے، اور وہ جو بادل آیا اس کے اندر سے پانی نہیں برسا، اللہ نے آگ برسائی ہے۔ وہ عذاب الگ ہے اور ہوا کا عذاب الگ ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ ان کو ہم نے ہلاک کس لیے کیا؟ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہمارے نبی کی بات نہیں مانی۔ یہاں وَعَصَوْا رُسُلَهُ، نبیوں کی بات کا انکار کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہاں پر تو ایک نبی آئے ہیں، ایک نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ علماء فرماتے ہیں ایک نبی کی بات کا انکار کرنا ایسے ہے گویا تمام نبیوں کی بات کا انکار کرنا، اس لیے کہ پیغام سب ایک لے کر آئے ہیں۔ ایک نبی کی بات ماننا، ان کی پیروی کرنا ایسے ہے جیسے تمام انبیاء کی پیروی کرنا، اور ایک کی مخالفت وہ تمام انبیاء کی جماعت کی مخالفت ہے، اس لیے یہ ان کا بنیادی جرم تھا۔ اللہ کی آیات کا انکار یہ ان کا بنیادی جرم تھا۔
اور تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہونا، یہ ان کا بنیادی جرم تھا۔ جس قوم میں، جس زمانے میں، جس علاقے میں یہ جرائم پائے جائیں گے، اللہ کا فیصلہ وہی ہوگا جو قوم عاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کیا تھا۔ اس لیے انسان کو اللہ کی قدرت اور طاقت سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مان کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔